قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: شہروں میں سب سے پیاری جگہ اللہ تعالی جل شانہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، اور سب سے بری جگہ اللہ تعالی جل شانہ کے نزدیک بازار ہیں۔ اس حدیث میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور فضل و شرف کی حامل جگہ مساجد ہیں، اس لیے کہ ان مساجد میں نمازیں قائم کی جاتی ہیں، اللہ تعالی جل شانہ کا ذکر کیا جاتا ہے، علم کی محفلوں کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، اور لوگوں کو ان کے دینی امور سے متعلق علم و آگاہی باہم پہنچائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالی جل شانہ کے نزدیک بازاروں سے بڑھ کر بدتر اور ناپسندیدہ مقامات کوئی اور نہیں، کیونکہ یہاں لگاتار ہنگامہ خیزی کا ماحول قائم رہتا ہے، فضول بے معنی کام کیے جاتے ہیں، قسمیں کھانے، دھوکہ بازیاں کرنے، جھوٹ بولنے کا چلن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ کے ذکر یاد سے لاپرواہی غفلت عام ہوتی ہے۔ مساجد روئے زمین پر زمین کا سب سے بہتر حصہ ہے، احتراماً انہیں بیت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کا مرکزی مقام یہی مسجدیں ہیں، اور مسجد اللہ تعالیٰ جل شانہ کا وہ گھر ہے جس میں مسلمان دن اور رات میں کم از کم 5 مرتبہ جمع ہوتے ہیں، اور اسلام کا سب سے اہم فریضہ ادا کر کے اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ایک ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور مسجدی زمین پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور متبرک اور بہترین جگہ ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار مقامات پر مسجد کی اہمیت اور قدر و منزلت کو بیان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی پہچان ان کی عبادت گاہوں سے ہے، اور ان کی عبادت گاہیں مساجد ہیں، انہی کی برکت سے ہمارے ہر کام میں برکت ہوتی ہے۔ آداب مساجد قرآن و سنت میں موجود ہیں، ان پہ مسلمان عمل کرتے ہوئے اپنی مساجد کا خیال رکھیں۔ مساجد کو آباد کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مسجدوں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ پر ایسا توکل کیا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے نہ ڈرے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی اللہ پاک نے انہیں ہدایت دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ مسجدوں میں سب سے افضل مسجد مکہ معظمہ کی مسجد ہے، جس کو مسجد الحرام کہتے ہیں کیونکہ اس میں خانہ کعبہ ہے۔ اس کے بعد مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، پھر بیت المقدس کی مسجد ہے جس کو مسجد قدس بھی کہتے ہیں، پھر مسجد قباء، پھر اس کے بعد ہر شہر کی جامع مسجدیں، پھر محلے کی مسجدیں، پھر راستے کی مسجد، اپنے محلے کی مسجد۔ اپنے محلے کی مسجد میں 5 وقتہ نماز پڑھنا اگرچہ وہاں جماعت تھوڑی ہو جامع مسجد سے افضل ہے، اگرچہ وہاں جماعت بڑی ہو، بلکہ اگر محلے کی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو وہاں تنہا جائے اور اذان اقامت کرے اور نماز پڑھے، خواہ وہ اکیلا ہی ہو، اس کی یہ نماز جامع مسجد کی جماعت سے افضل ہے۔
مسجد کا سب سے پہلا ادب تو یہی ہے کہ اسے صرف ذکر الہی اور اعلیٰ دینی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں تفصیلی ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کے گھروں سے دور رکھو اپنے چھوٹے بچوں کو، دیوانوں کو، اپنے خرید و فروخت کے معاملات کو، اپنے جھگڑوں کو، اپنی آواز بلند کرنے کو، اپنی حدود کی تنفیذ کو اور اپنی تلواریں کھینچنے کو۔ مسجد کا ایک ادب اس کی صفائی اور نظافت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے دو عظیم نبیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا، میرے گھر کو صاف رکھو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو گھروں اور محلوں میں مساجد تعمیر کرنے اور انہیں صاف ستھرا اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا۔ سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیواروں پر تھوک کے دھبے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی لے کر تمام دھبے اپنے ہاتھ سے مٹا دیے۔ ایک خاتون ام محجن مسجد نبوی کی خدمت کرتی تھیں، ایک رات وہ فوت ہو گئیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا خیال کر کے آپ کو اطلاع نہ دی اور انہیں دفن کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن اسے نہ دیکھا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ صحابہ نے واقعہ بتایا تو آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کے لیے دعا کی۔ ایک روایت میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مسجد کی صفائی کی بدولت اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تاریخ فرماتے تھے کہ خاص طور پر اجتماعات کے مواقع پر مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھا کریں اور ان میں خوشبو جلایا کریں تاکہ آواز صاف ہو جائے۔ مسجد کا ایک ادب اس کی زینت کا قیام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے، اے ابنائے آدم، ہر مسجد میں اپنی زینت ساتھ لے جایا کرو۔ زینت ساتھ لے جانے سے مراد ظاہری پاکیزگی کے علاوہ دل کا تقوی اور پاک خیالات بھی ہیں، اور یہ بھی مراد ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہنو اور خوشبو وغیرہ لگا کر جاؤ اور مساجد کے ماحول کو بھی معطر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد کے دروازوں کے قریب طہارت خانے نہ بناؤ، اور جمعہ وغیرہ کے موقع پر مساجد میں خوشبو کی دھونی دیا کرو۔ جمعہ اور عیدین وغیرہ کے موقع پر لوگ کثرت سے مساجد اور دیگر مقامات پر جمع ہوتے ہیں، اس لیے خصوصیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جمعہ کے دن ضرور غسل کیا جائے، دانت صاف کیے جائیں، اچھے کپڑے پہنے جائیں اور خوشبو لگائی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے قبل ان تمام چیزوں کے استعمال سے روک دیا جو بدبو پیدا کرتی ہیں۔ اور جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیاز یا لہسن کھائے وہ ہمارے پاس نہ آئے اور ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے، اور وہ نماز میں تاخیر ہو جائے تو وقار کو محفوظ رکھا جائے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس میں دوڑ کر شامل نہ ہوا کرو، بلکہ وقار اور سکینت سے چل کر آیا کرو۔ نماز کا جو ایسا امام کے ساتھ مل جائے پڑھ لو، اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ مساجد کے ماحول کو پھولوں، کیاریوں اور سبزہ سے خوبصورت رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ مسجد کے اندر کی صفائی کا بھی خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ صفیں اٹھا کر صفائی کی جائے، جالوں کی صفائی کی جائے، پنکھوں وغیرہ پر مٹی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ صاف ہونے چاہیے۔ غرض جب آدمی مسجد کے اندر جائے تو انتہائی صفائی کا احساس ہونا چاہیے کہ ایسی جگہ آ گیا ہے جو دوسری جگہوں سے مختلف ہے اور منفرد ہے، اور جن مساجد میں قالین وغیرہ بچھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بھی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ لمبا عرصہ اگر صفائی نہ کریں تو قالین میں بو آنے لگ جاتی ہے، قالین میں مٹی چلی جاتی ہے۔ خاص طور پر جمعہ کے دن تو بہرحال صفائی ہونی چاہیے، اور پھر حدیثوں میں آیا ہے کہ دھونی وغیرہ دے کر ہوا کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔
اس کا بھی باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے۔ مسجد کو بلا عذر راستہ بنا لینا مکروہ ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے مسجد میں سے گزرنا پڑتا ہے تو جائز ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ ہر روز جب وہ ایک یا کئی مرتبہ گزرے تو ایک مرتبہ اس میں تحیۃ المسجد پڑھ لیا کرے۔ بلا عذر گزرنے کی عادت والا بھی اگر اعتکاف کی نیت کر لیا کرے تو گناہ سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میں مسجد کے آداب پر عمل کرنے کی اور مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں دین و شریعت کے تمام احکامات کو سمجھنے اور